بہرحال پورے مکے شہر میں جہاں بھی کوئی نماز پڑھتا ہے 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 یا 4 طواف اکٹھے کر لے، بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ لے، وہ بھی جائز ہے۔ میری ہوٹل جو ہے وہ کبوتر چوک میں ہے، میں معذور ہوں، اگر صفیں ملیں تو ان سے مل جاؤ، ورنہ اسی قریب کی مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو۔ میں نے حج کیا اور 11 تاریخ کو کنکریاں دیوار سے پہلے ماری، بہرحال مجبوری کیا تھی؟ مجبوری تھی تو ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ گئی۔ حضرت آدم اور اماں حوا کی قبر کہاں ہے اللہ عالم، نہ میں نے ڈھونڈی ہے نہ مجھے پتا ہے۔ یہ قبریں ڈھونڈنے کی ڈیوٹی تمہاری ہے، ہماری نہیں۔ جب اللہ کا کعبہ مل گیا پھر قبر تلاش کرنے کا کیا معنی؟ عورت کا پردہ چہرہ ڈھانپنا چاہیے، نہیں پاؤں کا ہوتا ہے، چہرے کا نہیں ہوتا۔ پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے، فتنہ چہرے میں ہے کہ پاؤں دیکھنے میں ہے؟ کہتے جی کہ پاکستان میں کچھ اہل حدیث اور یہاں کے اعمال میں کیا فرق ہے، اللہ عالم، تم خود دیکھو۔ بیوی مر گئی تو شوہر غسل دے سکتا ہے، اگر عورت اور کوئی نہ ہو غسل دینے والی تو پھر دے سکتا ہے، ورنہ نہیں دے سکتا۔ مسجد جیرانہ میقات نہیں ہے، طائف میقات ہے۔ مشرک کے پیچھے نماز ہوتی نہیں، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن مشرک کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا معنی؟ عورتیں نماز جنازہ پڑھیں، اگر مسجد میں موجود ہے تو پڑھ سکتی ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہیں آ سکتی۔ طواف کی حالت میں ٹیلی فون پہ گھر باتیں کرنا بہرحال ناجائز ہے، ضرورت دین کی بات جائز ہے، غیر دینی باتیں کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ جب طواف ختم ہو جائے تو پھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہو۔ میں 5 مہینے سے دل کا مریض ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم حرم شریف کے امام کے پیچھے تمام نماز کے ارکان کرتے ہیں، مگر دوسرے امام صاحب کے بعد میں سلام پھیرتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کا کیا مقصد ہے۔ حج کے دوران میں نے 3 شیطانوں کو ظہر سے پہلے یا دیوار سے پہلے کنکری ہماری ہے، دم پڑ گئی۔ سیاہ لباس پہننا بطور ماتم کے یا بطور غم کے ناجائز ہے، ویسے کوئی حرج نہیں۔ میری والدہ عمرہ کر رہی تھی، طواف کے بعد بال کاٹنے باقی تھا، پاؤں میں درد ہونے کی وجہ سے مرہم لگا دی، خوشبو تھی، کوئی دم نہیں اس پہ، کیونکہ وہ زخم تھا اور مجبوری تھی، اس نے خوشبو سمجھ کے نہیں لگایا، دوائی سمجھ کے لگائی ہے۔ طواف میں تبلیغ کر سکتے ہیں، طواف میں طواف کریں، فارغ ہونے کے بعد تبلیغ کریں۔ آپ جو طواف کر رہے ہیں یہی تبلیغ تو ہے، لوگ دیکھیں گے بھی یہ طواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا۔ تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ آپ طواف کریں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ آپ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا معنی یہ ہے کہ لوگ جس کو سمجھیں کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ عورت اپنے عدت کے دنوں میں کسی شادی پر یا کسی کی موت پہ جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ عدت کے دنوں میں اس کو 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا، کوئی سنگار، کوئی میک اپ، کوئی لباس ایسا نہیں پہننا۔ تبلیغی جماعت کے اب 2 حصے ہو گئے ہیں، 2 جماعتیں بن گئی ہیں، اب لوگ کس کے ساتھ رہیں؟ دونوں کے ساتھ رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں دین کا کام کر رہے ہیں، اس میں جھگڑے کی کیا بات؟ یا تو یہ ہے کہ ایک دین کا کام کریں ایک بے دینی کا کریں، پھر تو ہم کہیں بھی دین والوں کے ساتھ جاؤ۔ جب دونوں الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اگر ان کے درمیان میں کوئی اختلاف پیدا بھی ہو گئے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ ان کے اختلاف پہ انگلیاں اٹھائیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام، یا اللہ ان کے اندر اصلاح پیدا فرما دے۔ اس انتشار سے لوگوں کو یعنی بڑی پریشانی ہوتی، اور خاص طور پر جو غیر مسلم اسلام لا رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں کہ اگر اتنی مقدس اور پاک اور بے ضرر جماعت بھی 2 ٹکڑے ہو سکتی ہے تو ہم کہاں جائیں؟ میرے والد کو کسی چیز نے ڈسا ہے، ان کی حالت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ شافیہ ہے، اس سے بڑھ کے شفا کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی کو آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پانی پہ دم کر کے ان کو پلاتے رہیں، اور چیک اپ بھی کرائیں کہ کیا چیز ڈسا ہے، کس نے ڈسا ہے، تاکہ اس کی ویکسین لگا دیں گے وہ ڈاکٹر۔ میری بیٹی کو اللہ نے اچھی خاصی صورت دی ہے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے اور اپنے چہرے پر پتہ نہیں کون سے انجیکشن لگاتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ انجیکشن لگانے سے چہرہ بگڑ جائے گا، بنے گا نہیں، یاد رکھو۔ یہ آج کل جو انجیکشن ایجاد ہوئے ہیں نا،
وقتی طور پہ آدمی کو لگتا ہے کہ میرا چہرہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن انجام کار یہ ہوتا ہے کہ چہرہ ایسا خراب ہو جاتا ہے پھر کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ ان سے آپ احتراز کریں، ان سے آپ بچ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو شکل دی ہے اس پہ خدا کا شکر ادا کریں۔ ویسے اگر آپ کو بہت زیادہ اپنے چہرے کے بناؤ کا ضرورت ہے تو زیتون کا تیل اور بادام روغن، بادام کا تیل مکس کر کے رکھ لیں، وہ صبح و شام چہرے پہ مل لیا کریں، اسی سے سب کچھ بیوٹی ہو جائے گی۔ سنت کا روزہ، کون سا سنت کا روزہ؟ بھئی روزے رمضان کے فرض ہوتے ہیں، باقی تو سب نفل ہوتے ہیں، یا کوئی منت مانی ہو تو وہ واجب ہوتا ہے۔ بہرحال خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ یہ تو صحیح حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں نے جو روزے قضا کرنے ہوتے تھے حیض کی وجہ سے، تو ہم انتظار کرتے تھے شعبان کے مہینے کا کہ شعبان میں حضور زیادہ روزے رکھتے تھے، تو اس وقت پھر ہم بھی قضا کر لیتے تھے، آگے پیچھے قضا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم روزہ رکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہو، تو اس لیے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا منع ہے۔ ایک پتہ نہیں کیا ہے، اپنے سسرال والوں سے الگ رہتی ہے اور ان کے سسرال والے ان کے پاس آنا چاہتے ہیں، وہ فتنے سے بچنے کی خاطر سے کوئی جھوٹ بولتے وہ لوگ نہ آئیں۔ بہرحال کیا فتنہ ہوگا، جب وہ آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، بصورت اعتدال رکھیں۔ اگر واقعی وہ فتنہ پرور لوگ ہیں تو پھر ان کو اجازت نہ دیں آنے کی۔ قرآن میں 7 منزلیں ہیں، تو پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک ایک منزل روز پڑھ لیا کرو۔ کہتے جی کہ احمد عیسیٰ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور مشہور بھی ہو گیا، تو دجال مشہور ہو جاتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ قادیانی کوئی کم مشہور ہے؟ حضور کے زمانے میں مسیلمۃ الکذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، وہ جو لڑنے کے لیے 70,000 اس کے ساتھ فوج تھی۔ تو یہ تو ہر زمانے میں ہوتا ہے جھوٹے نبوت، لیکن نتیجہ وہی ہے کہ ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور انجام کار ان کا دنیا و آخرت میں رسوائی اور جہنم ہے۔ لوگوں کو ایسے فتنہ پرور لوگوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی نبی نہیں ہے جس کا نام عیسیٰ ہو، عیسیٰ ہو گیا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی تھا نعیم، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب لوگوں نے پوچھا بھی تمہاری کیا تھا، اس نے کہا قرآن میں نہیں ہے، وَلَا يَسْأَلُونَ نعیم کے بارے میں پوچھیں گے کہ نبی مانا تھا کہ نہیں مانا تھا۔ اب اس کا کیا علاج؟ قادیانیوں نے ربوہ کہا، قرآن میں ربوہ نہیں ہے، اور یہی ربوہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اس قسم کے جھوٹے دجال ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، دجاجلہ ہوتے ہیں، یہ فرائنہ ہوتے ہیں، انجام ان کا رسوائی اور ہلاکت۔ ہمارے رشتہ دار ہیں وہ اسماعیلی ہیں، جب ملتے ہیں تو یا علی مدد کا نعرہ لگانا، آپ نہ کہا کریں یہ شرک ہے۔ ہمارے گھر میں بیمار ہیں، سب کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلایا کریں۔ اگر ہم فجر کی نماز میں آئے اور نماز کھڑی ہے، دوسری رکعت نماز میں مل جائیں، سنت نہ پڑھیں، پہلے جماعت میں فرض پڑھنے کے فارغ ہونے کے بعد پھر سورج نکلنے کے بعد سنت ادا کریں۔